یہ حارث بن سنان کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ بندہ جب وہ خلیفہ وقت بنے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ اس کو کسی نے تھپڑ مارا، تو یہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو بھی اس کو تھپڑ مار دے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کو برابر کا تھپڑ مار دے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، تھپڑ نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، تمہیں اس نے تھپڑ مارا ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں اجازت دیتی تھی مگر اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ تو وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا، اور چلتے چلاتے پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ کہیں جنگلوں میں گیا ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیسر روم کے پاس جو چلا گیا، اور کیسر کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اسلام سے میں نے توبہ کر لیا ہے، اور دوبارہ میں اپنا وہ نصارہ کا دین اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہلا انصاری تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور پھر اسلام کو ریجیکٹ کر کے دوبارہ نصارہ کے دین میں چلا گیا۔ تو کیسر نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اس کو پسند کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک تخت لگوا دیا، اور اس کے جو درباری تھے کہتا کہ اس کو عزت دو، اور اس کو بڑا مقام دیا گیا، اور اس کو بڑی رسپیکٹ دی گئی، اور وہ اس کو ہر ماہ سونے کے 1000 سکے دیتا تھا۔ تو اس طرح حارث بڑی مزے کی زندگی گزارنے لگا اور بڑا خوش تھا، مطمئن تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ کیسر روم نے کچھ عرب قیدی تھے جو تقریباً 300 مسلمان قیدی اس کے پاس تھے۔ اس نے ان قیدیوں کو بلایا اور اس کو حارث کی ان کو شان و شوکت دکھایا، اور انہیں کہا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں حارث کی طرح عزت دی جائے، تمہیں سونے کے سکے دیے جائیں، تمہاری زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جائے، اور تم ایک مزے کی زندگی گزارو، تو تم بھی حارث کی طرح اسلام کو ریجیکٹ کر دو اور ہمارا دین قبول کر لو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمان قیدی وہ حارث کی جو شان و شوکت سے اس سے متاثر ہوتے، وہ رونے لگے، اور کچھ اتنا زیادہ روئے کہ ان کی ہچکی بد گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب کیسر نے دیکھا تو ان میں سے کسی بندے نے بھی دنیا کے لیے اپنے دین کو ریجیکٹ نہیں کیا، تو اس چیز کا کیسر کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے پادریوں کو، اپنے درباریوں کو، اور جو وقت کے علماء تھے ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ قیدی دنیا کے شان و شوکت اور عزت و وقار کو پسند کرتے، انہوں نے بھوکا پیاسا رہنا، جیل میں رہنا پسند کیا، حتیٰ کہ قتل کی دھمکی دی، قتل ہونا پسند کیا، مگر وہ لوگ اس دین کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس دین کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اگر تو یہ وہ دین ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، چونکہ عیسیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ ایک احمد نامی نبی آئے گا جو عربوں کے جھگڑے ختم کر دے گا، اور پھر اس کا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا، اور اس کا دین کا ڈنکا ہر جگہ بچے گا۔ اس نے کہا اگر تو اس کا دین ہے، سچا ہے، تو پھر تو یہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر بادشاہ تو بھی اس کو نہیں روک سکتا، اور کوئی بندہ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور اس نے یہ پیش کیا کہ حارث کا معاملہ کچھ یہ ہے، کیا یہ مسلمان ہے اور یہاں پہ مسلمانوں کا ایجنٹ بن کے آیا ہوا ہے، میری وہ دربار کی رپورٹنگ کر رہا ہو، یا یہ دنیا کا لالچی ہے کہ اس نے لالچ میں آ کے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو حارث کے بارے میں بھی اس نے ان سے پوچھا۔ تو ایک پادری نے کہا کہ یہ دنیا کا لالچی آدمی ہے، اور لالچ میں آ کے جس نے دین چھوڑا ہے، اس کا نہ دین عیسیٰ سے کوئی تعلق ہے نہ دین محمد سے، اس کے جہاں سے مطلب پورا ہوگا وہیں پہ وہ چلا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ ہم کچھ سوالات مسلمانوں کے بادشاہ کو بھیجتے ہیں، اگر تو وہ اس کے کافی و شافی جواب دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ دین محمد ہی ہے، وہ بندہ سچا نبی ہے۔ اور اگر وہ ان سوالات کے جوابات وہ نہیں دے سکتا، چونکہ وہ سوالات کے جوابات صرف
نبی کا وسیق ہی دے سکتا ہے اور کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر وہ سچے لوگ ہیں تو پھر تو جوابات دیں گے۔ اگر انہوں نے جوابات نہ دیے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ جھوٹے ہیں، پھر ان سبھی قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کریں، حارث بن اسنان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیں، باقی ان کے بارے میں ہماری یہی رائے ہے۔ تو انہوں نے بڑے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ یہ سوالات حضرت عمر کی طرف لکھے، اور آگے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔